بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، میں پروفیسر تنویر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آج میرا موضوع بچے، ان کے والدین اور ان کا اسکول ہے۔ ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کئی ڈیفینیشنیں ہیں، اس کے بارے میں بہت سی پرووربز ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ جیسے رابندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے کہ ٹیچر از اے پرسن ہو برنز ہز لائف لائک اے کینڈل ٹو انلائٹن دا وے آف ادرس۔ استاد وہ ہے جو اپنی زندگی کو شمع کی طرح جلاتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں لوگ راہ پا سکیں۔ لیکن یہ تو ایک پروورب ہے نا، 20 ڈیفینیشن ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دوں گا کہ ٹیچر از اے پرسن ہو ہیز سبجیکٹ نالج، پروفیشنل نالج اینڈ پروفیشنل کمپیٹنسی۔ استاد وہ ہے جسے کسی مضمون کو جو کو مضمون بھی جانتا ہے، پروفیشنلزم بھی اسے آتا ہے، اور بچوں تک اپنا نفس مضمون پہنچانا بھی جانتا ہے۔ یہ استاد کی خوبی ہے۔ لیکن اس استاد کی سب سے بڑی خوبی جو ہے نا، اس کا مثبت رویہ ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ if you don't have a smiling face, never open a shop۔ شاپ کا مطلب یہ نہیں کہ دکانداری کرنی ہے، وہ کہتا ہے جہاں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے نا، وہاں آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے۔ تو استاد تو بچوں سے کھیلتا ہے، ایسے بچوں سے جنہوں نے مستقبل ہے، جو آپ کے انکریجمنٹ چاہتے ہیں، جو آپ سے حوصلہ چاہتے ہیں، جو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کو آپ کی مسکراہٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیچر انکریج کرتا ہے، بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے نا، بچے اس کی نقل کرنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا ٹیچر جو ہے نا، وہ بچوں کو کبھی نہیں بولتا، وہ جو کرتا رہا ہے، جو سکھاتا رہا ہے، بچے دیر تک اسے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بچے کو جو اسکول ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، انہیں کسی طرح اجاگر کیا جائے، انہیں باہر لایا جائے، تاکہ بچہ ایک بہترین شہری، بہترین انسان، بہترین روزگار کمانے والا اور بہتر، ہر طرح سے بہتر نظر آنے والا نظر آئے۔ تو استاد انکریجنگ ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ کوئی بات غلط بھی کرتا ہے نا، کوئی آپ نے ایک سوال دیا ہے، غلط سوال لیا ہے، کوئی بات نہیں، اسے یہ کہنا کہ کیا غلط کروں۔ ہمارے یہاں ٹیچر عموماً کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، بچے کو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن بیٹا اس میں یہ خامی ہے، یہ دیکھو یہ کٹ گیا، یہ کٹ گیا، اسے ذرا دوبارہ کرو بڑی اچھی طرح، تم تو بڑے انٹیلیجنٹ ہو۔ 2 دفعہ انکریج کریں گے نا تو بچہ بڑا خوش ہو جائے گا، اور وہ یقیناً بہتر رزلٹ دینا شروع ہو جائے گا۔ ایسا شخص جو مثبت رویہ نہیں رکھتا، جو ہنستے کھیلتے بچوں سے بات نہیں کرتا، اچھا استاد نہیں ہو سکتا۔ میں اسے اچھا استاد نہیں مانتا۔ ہمارے سرکاری اسکولوں کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پڑھانے والے بہترین ہیں، حکومت بے پناہ پیسہ بھی خرچ کرتی ہے، لیکن وہ سرکاری اسکول جہاں پڑھانے والے ٹرینڈ نہیں ہوتے، وہاں لوگ اپنے بچوں کو داخل کرانا پسند کرتے ہیں۔ وجہ بڑی سمپل سی، جو میں نے میری ذاتی تحقیق ہے اس پہ میں اس پہنچا ہوں کہ وہ زرق برق لباس، بہتر طرز زندگی پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کا خاصہ جو ہے وہ ہمارے سرکاری اسکولوں کو ٹیچروں۔ ہمارا سرکاری اسکول کا ٹیچر تو سا ڈپریس ہوتا ہے، معاشی طور پہ تھوڑا سا بدحال ہوتا ہے، گھریلو پریشانیاں اس پہ بہت زیادہ، چھوٹی تنخواہ، اور اس میں یقیناً پریشانیاں تو اپنی جگہ ہونی ہیں۔ لیکن پرائیویٹ اسکول تنخواہ بھی زیادہ دیتے ہیں، اہل ہونا ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ اسے کلاس پہ لگا دیتے ہیں، وہ کھیلتی کلاس کو پڑھا چلتی ہے۔ جو ٹیچر ملنے آتے ہیں انہیں بھی امپریشن یہی ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن وہ اتنی اہل نہیں ہوتی، لیکن ایک امپریشن جو ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک لیبارٹری اسکول ہے، وہاں پڑھانے والے آلموسٹ پی ایچ ڈی ہیں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں، تعلیم دینے میں پی ایچ ڈی ہے،
اور ان کے منتظم جو ہے وہ عام آدمی نہیں، وہ استادوں کے استاد ہیں. لیکن وہاں آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے سینئر ٹیچرز میں سے کسی کا شاید بچہ وہاں پڑھتا ہو، وہاں کے سینئر جو امپلائیز ہیں کسی کا بچہ وہاں نہیں آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ ایک امپریشن ہے کہ یہ غریبوں کے بچوں کا اسکول ہے. یہ جو سرکاری اسکول ہے نا، انہیں معصوم کر دیا گیا ہے کہ شاید غریبوں کے لیے یہ رہ گئے ہیں، کوئی امیر آدمی اس طرف جانے کا رخ نہ کرے. یہ ایک طرز زندگی، ایک طرز سٹائل ہے لوگوں کے سوچنے کا. اس سوچ کو بدلنا ہوگا. ان اسکولوں کا معیار اس طرح بہتر کرنا ہوگا کہ لوگ ان کے بارے میں سوچیں اور یہاں بچے کو پڑھانا پسند کریں. ہم روز نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ یکساں نظام تعلیم کر دینا. یکساں کیا کرنا ہے؟ وسائل کو یکساں کریں. وہ وسائل جو عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہے انہیں عام آدمی کی ریچ میں لائیں. پرائیویٹ اسکولوں کو حکم دیں کہ 20% بچے غریبوں کے داخل کرے اور بغیر فیس کے داخل کرے. اور ان اسکولوں میں مخصوص بچوں کو جو پڑھے لکھے فیملیز کے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے بچوں کو کسی طرح کو ایسی پالیسی بنائیں کہ وہ ان اسکولوں کی طرف اٹریکٹ ہوں. اگر یہ دونوں طبقے یکساں طور پہ آ جائیں تو بڑا فرق پڑ جائے گا. فیس آپ مفت کی بجائے تھوڑی سی کر دیں. آپ دیکھیں آرمی کے، ایئر فورس کے اور مختلف اداروں کے اسکول ہیں، بڑی جائز فیس لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، جائز فیس لیتے ہیں جتنے ان کے اخراجات ہیں، تاکہ اسکول بھی چلتے رہیں، زندہ رہیں. ٹھیک ہے نا. ان اسکولوں کو وہ چلانے کے لیے جتنی فیس درکار ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں لیتے، لیکن ان کا ایک امپریشن ہے، لوگ بڑے خوش ہو کے وہاں بچوں کو داخل کراتے ہیں کہ فلاں فوج کا اسکول ہے، فلاں ایئر فورس کا اسکول ہے، فلاں ادارے کا اسکول ہے، بڑے اچھے داخلے ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں 1974 سے اب تک 48 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. میں نے ایجوکیشن میں بھی سبجیکٹ میرا میتھمیٹکس ہے، ایجوکیشن میں بھی میں 20 سے زیادہ ڈپلومے لیے ہیں، جس میں 10 کے قریب صرف اور ایجوکیشن کے، اور میں نے اس پہ کافی کام بھی کیا. تو میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں بڑی چیزیں بدل گئی ہیں. یہ جو پہلے تھا نا یکساں نظام تعلیم، اس کے بجائے ایک نیا تصور آیا اور بہت سی دنیا میں اس میں چینج بھی آ رہی ہے. کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن بڑا سمپل ہے. بچے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایوریج، ابو ایوریج اور بلو ایوریج. ابو ایوریج بچے ذہین ہوتے ہیں، جو ایوریج بچے ہیں نارمل ٹھیک ہے. جو بلو ایوریج آپ جنہیں کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی انٹیلیجنس میں شاید اتنے برے نہیں ہوتے، سلو لرنر ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کمپیٹنسی بیس ایجوکیشن یہ کہتی ہے کہ جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو آپ 2 دفعہ چیز سمجھائیں گے اسے سمجھ آ جائے گی، اسے اس وقت چھوڑ دیں. اب نارمل بچوں پہ بھی، نارمل اور سلو لرنر پہ کام کریں، 3-4 دفعہ اور بتائیں گے تو جو ایوریج بچے ہیں، جو نارمل بچے ہیں، وہ بھی ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے. سلو لرنر کو مزید آپ کو 2-3 دفعہ بتانا پڑے گا. اور سلو لرنر جب چل پڑتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات انٹیلیجنس میں اور اپنے کام میں انٹیلیجنس بچوں کو بھی، آپ دیکھیں کہیں کمپٹیشن میں چلے گئے، جو ایوریج یا سلو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہتر پوزیشنیں لے جاتے ہیں ان کی بجائے جو آپ کو بظاہر بڑے انٹیلیجنٹ نظر آتے ہیں. تو اصل میں استاد کا رویہ جو ہے نا، یہ اسکول، استاد اور پیرنٹس، یہ ایک ٹرائکا ہے، تکون ہے، جن کے آپس میں رابطہ بڑا ضروری ہے. بچہ جو کرتا ہے استاد کا کام ہے اس کے پیرنٹس کو اس کی خبر دے. بچے کے گھر کے ماحول ہے، گھر میں اسے کیا فیسلٹیز حاصل ہیں، کیا پرابلم ہے یا کیا نہیں ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ استاد کو ان چیزوں سے پوری طرح واقفیت رکھے، اور دونوں مل کے استاد اور پیرنٹس اس بچے کی فلاح کے لیے کام کریں. اگر یہ ٹرائکا پوری توجہ کے ساتھ
اس بچے کے ساتھ انوالو رہے گی تو یقیناً بہت اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے۔ استاد کا پیار اور شفقت کا جو انداز ہے وہ بچے کے اندر بھی ایک مثبت طرز عمل کو جنم دیتا ہے۔ بچے کے اگر نفرت پھیلنے لگے، اگر آپ اسے جھڑکیں، اسے ماریں، تو وہ اس کی ساری زندگی تلخ کر دے گا۔ آپ کا رویہ ہے جو اسے بہتر یا بدتر بنانے میں نے ایک دفعہ سروے کیا، میں میتھ کا ٹیچر ہوں، تو میں نے میتھ جو پڑھتے تھے انہیں پوچھا، بھائی بات یہ ہے تم نے بایولوجی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، تو میتھ پہ آگے کیا وجہ؟ کہتے ہیں وہ بایولوجی کا ٹیچر تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا پڑھا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا تھا اس نے، تو سر بڑے بور ہوئے جی، ویسے ہی تو بڑی چڑ ہو گئی ہے بایولوجی سے۔ تو میں نے میتھ والوں سے ایک دن بیالوجی والوں سے پوچھا کہ یار تم نے میتھ بڑا اچھا، بڑا فرٹائل سبجیکٹ ہے، بڑا شاندار سبجیکٹ ہے، تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ میں چونکہ میتھ کا بندہ ہوں تو میں نیچرلی میتھ کو آرگو کروں گا اس کے حق میں۔ تو کہنے لگے جی وہ میتھ کا ٹیچر آپ جیسا کوئی تنویر ہی تھا جو روشنی کی بجائے بس اندھیرا زیادہ نظر آتا تھا، پتہ نہیں گھر سے لڑکے آتا تھا ہمارے ساتھ آ کے باقی کسر پوری کر لیتا تھا، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیچر کا رویہ، اس کی اپنے مضمون پہ گرپ جو ہے، یہ بچے کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، اور اگر ٹیچر کا رویہ اچھا نہ ہو، اس کے مضمون پہ گرپ کمزور ہو، تو بچہ اس مضمون کو بھی برا سمجھنے لگتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مضمون کوئی برا نہیں ہوتا، ٹیچر برے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بری ہوتی ہیں جو بچے کو ماحول ایسا نہیں دے سکتی۔ چنانچہ بچے کو مثبت ماحول، انکریجنگ اور ذرا بوسٹ کرنے والی ماحول دے تو بچہ بہت اچھے ریزلٹ دے گا۔ تو میں اس کے ساتھ ہی بس یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھی۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسکول کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ، استاد اور آپ کا بچہ، یہ ٹرائیکا اگر صحیح کام کرتی رہی تو یقیناً آپ کا بچہ ایک بہترین انسان اور بہترین شہری بنے گا۔ اللہ حافظ۔